لیکن اس وقت ہمارے ساتھ میجر جنرل موجود ہیں طارق رشید صاحب۔ طارق رشید صاحب، آپ کا انیشل رسپانس میں جاننا چاہوں گی۔ سب کو انتظار تھا ایران کس نوعیت کا اٹیک کرے گا۔ ابھی تک جو خبریں آئی ہیں، جو ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جو آفیشیل ورژن ہے وہ یہ ہے کہ مور دین 100 ڈرونز جو ہے وہ وہ لانچ کیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف۔ سو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے اس اٹیک کا؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا دنیا میں بات آپ کی سن رہا تھا جو اب ماریہ سے بات کر رہی تھی۔ دیکھیں، یہ دنیا ہے، مائٹ از رائٹ اینڈ دیر از نو سبسٹیوٹ ٹو بینگ اے اسٹرانگ اینڈ سیلف ریلائنٹ۔ اب اسرائیل نے جو کام کیا ہے، یہ اسرائیل کا نیتن یاہو اور مودی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ دنیا میں بدماش بنے پھر رہے تھے۔ اب مودی کو تو پاکستان نے جواب صحیح دیا اور اب وہ بالکل بھیگی بلی بنا ہوا ہے اور پاکستان نے ان کی اچھی خاصی ٹھکائی کی ہے اور دنیا میں ان کو انڈرمائن کر دیا ہے۔ اب ان کا پالا پڑا اسرائیل کا ایران سے ڈائریکٹ، اور ایران جو بات چیت کرتا رہا، اگر اس نے جواب دیا تو اسرائیل کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ دیکھیں، باقی بات چیت جو ہوتی ہے، پروٹیسٹ کرنا، ریلیز نکالنا، اوپینین، وہ سب ٹھیک ہے، بٹ دنیا میں یہ مائٹ از رائٹ ہے۔ ایران نے اگر جو جیسے بیان دیتا رہا اس کا رسپونڈ کیا جیسے پاکستان نے کیا تھا، تو اسرائیل کا وجود خطر میں پڑ جائے گا۔ اب یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران اس کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں عراق کی ایئر اسپیس یوز ہوئی ہے، اس میں سیریا کی ایئر اسپیس یوز ہوئی ہے۔ امریکہ جیسے کہے نہ کہے اس نے اس کو گرین سگنل دیا ہے۔ تو یہ سچویشن، جیوگرافیکل سچویشن مشکل بھی بنا دیتی ہے اس اٹیک کو جو ایران ایک بھرپور ایک اٹیک لانچ یا ریٹیلیٹ جو کرنا چاہتا ہے۔ بالکل کرے گا۔ دیکھیں، ایران کو اب کرنا پڑے گا۔ جو بھی انہوں نے جس قسم کا بھی ویپن انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں، نیوکلیر ہیں، ٹیکٹیکل ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، اگر یہ نو اور نیور کی سچویشن ہے۔ اگر ایران نے جیسے بیان ان کا کل آیا تھا وزیر دفاع کا، اس کا رسپونڈ نہ کیا تو آنے والے وقتوں کے لیے ایران بہت انڈرمائن ہو جائے گا۔ میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایران ایک بھرپور جواب دے گا اور اسرائیل کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اچھا طارق صاحب، اب ذرا بات کر لیتے ہیں ریٹیلیشن کی، گراؤنڈ ریالٹی سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایران کی ڈیفنس کی بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ رات گئے اسرائیل نے ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے تہران کے اندر، ریزیڈینشیل ایریاز کو ٹارگیٹ کیا گیا، اس کے بعد پھر ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ ایران کا ڈیفنس سسٹم قدرے ویک نظر آیا، کیونکہ اپنی بڑی انٹیگرل امپورٹنٹ جو شخصیات تھیں ایران کی وہ نہیں رہیں، جس میں آرمی چیف تھے ایرانین، اس کے بعد پھر کافی سائنٹسٹ تھے جو شہید ہو گئے اس اٹیک کے اندر۔ اب آ جاتے ہیں اٹیک کے اوپر، جو ایران نے اٹیک کیا، ریٹیلیٹ کیا، 100 سے زیادہ ڈرونز داغے گئے، لیکن جب لاسٹ ٹائم ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ جو میزائلز تھے وہ فضا کے اندر ہی نیوٹرلائز ہو گئے، اور کچھ ڈیو ٹو جیوگرافیکل ریزنز اپنے ٹارگٹ کو اچیو ہی نہیں کر پائے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران میں اتنی سخت موجود ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے اسرائیل کے خلاف کارروائی کر سکے، وہ بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کھلے مطلب وہ حمایت میں ہے، امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے دفاع کے لیے بھرپور طریقے سے ریڈی ہے؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ خود تو دیکھیے، امریکہ خود اسرائیل تو نہیں بن سکتا نا۔ انہیں پیسے دے سکتے ہیں، انہیں اسلحے کی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ میدان جنگ جو ہے وہ اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایران کا ایک ویکنس ایکسپوز ہوئی ہے کہ جیسے انڈیا نے ہم پہ اٹیک کیا تھا، چرد دوڑے تھے 70-80 جہازوں کے ساتھ، ہم نے 6 گرا دیے ان کے۔ تو ان کا بھی کام تھا کہ جب اتنے سارے جہاز ویوز میں آ رہے تھے اور کئی گھنٹے اٹیک کرتے رہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو کوئی نہ کوئی جہاز ان کا گرانا چاہیے تھا۔ بٹ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایج ہے۔ عراق کی کنسیڈریبل ایئر اسپیس ابھی بھی امریکہ کنٹرول کرتا ہے، تو یہ امریکہ کی مدد سے وہ ان کو ٹیکنیکل سپریورٹی تو ہے۔ بٹ ایران دیکھیں، پچھلے جو ہے کئی دہائیوں سے 1980 سے لے کے اس پہ سب سے بڑا اٹیک اب ہوا ہے، اور ان کے بیانات آتے رہے ہیں، اور ان کے آیت اللہ خمینی نے بھی جو بیان دیا ہے، جب لیڈر بیان دیتا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی تبھی ہوتی ہے کہ اس کو پروو کر سکے، اور انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم جو ہے بڑا سخت جواب دیں گے اور اسرائیل کو سمجھ آ جائے گی اور بڑا پینفل ہوگا۔ اب دنیا کو دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، یہ ابھی بڑا کریٹیکل مومنٹ ہے۔ میری اپنی اسیسمنٹ میں ہے کہ ایران نے ابھی بھرپور جواب دینا ہے، کیونکہ جیسے اسرائیل نے کہا کہ ہم یہ حملے جاری رکھیں گے اگلے آنے والے دنوں میں، تو اس وقت بھی اسرائیل کے جہاز ایئر میں ہوں گے اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایران اٹیک کرے گا۔ تو ایران کا بھرپور جواب آنا ہے، اور میرے خیال میں یہ اتوار سے پہلے آئے گا، کیونکہ اتوار کو ابھی بھی اسکیجولڈ ہے
वो छठी इनकी जो ज्वाइंट मीटिंग होनी तारिक साहब, थी जो और ईरान इसराइल को ने उससे कहा पहले है- जवाब देना होगा। जो इसराइल ने कहा है कि ये जंग अभी कई दिनों तक जारी रहेगी, तो और कौन कौन से फ्रंट खुल सकते हैं, कौन कौन से महाज खुल सकते हैं अगर इसराइल इसे जारी रखता है तो? देखिए वो बेसिकली तो ईरान पे अटैक करेंगे ना, वो ईरान पे अटैक करेंगे। अब ईरान का जवाब है, जैसे पाकिस्तान ने जवाब दिया, अब ईरान पे ये जिम्मेदारी आती है कि जो वो बयान देते रहे और जो उनकी कैपेबिलिटी उसकी झलक इजराइल को दिखाएं। अगर उन्होंने ना दिखाई तो जो ईरान का बड़ा अंडरमाइन हो जाएगा। अगर उन्होंने भरपूर अपना ताकत का मुजाहरा किया तो आप देखेंगे इंशाल्लाह इजराइल विल कट टू साइज इंशाल्लाह।